نحمده ونصلي على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ عز وجل۔ ہم اصول فقہ کی ابتدائی کتاب منہاج اصول الفقہ پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا کہ اصول فقہ 4 ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع امت، قیاس۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل کتاب اللہ کی تعریف پڑھیں گے۔ کتاب اللہ کسے کہتے ہیں؟ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 5، کتاب اللہ کی تعریف۔ کتاب اللہ کسے کہتے ہیں اب اسے بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیے کتاب اللہ کی تعریف: واللفظ المنزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم المنقول عنہ بالتواتر المتعبد بتلاوتہ، یعنی وہ مقدس الفاظ جنہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، ہم تک نقل متواتر کے ساتھ پہنچے اور ان کی تلاوت سے عبادت ادا کی جاتی ہے، یعنی نماز ادا کی جاتی ہے۔ قرآن سے مراد کیا ہے؟ کتاب اللہ سے مراد کیا ہے؟ وہ الفاظ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، اور وہ الفاظ تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچے اور ان کی تلاوت سے نماز ادا کی جاتی ہے۔ کتاب اللہ سے یہ مراد ہیں۔ اب دیکھیے تعریف کی وضاحت کر رہے ہیں۔ تعریف کی وضاحت: اللفظ، تعریف میں لفظ استعمال ہوا، ٹھیک ہے، هو اللفظ، تو لفظ سے مراد کیا ہے اس طرح سے بیان کر رہے ہیں۔ اللفظ یہ کلمہ بمنزل جنس ہے، یعنی جنس کی منزل میں ہے، مفرد و مرکب دونوں کو شامل ہے۔ لفظ اللفظ یہ مفرد اور مرکب، یعنی لفظ مفرد لفظ مرکب دونوں کو شامل ہے، کیونکہ احکام پر استدلال دونوں سے ہوتا ہے۔ مفرد سے بھی احکام پر استدلال کیا جاتا ہے اور مرکب سے بھی احکام پر استدلال کیا جاتا ہے۔ تو لفظ جو ہے دونوں کو شامل ہے، یعنی مفرد اور مرکب دونوں کو شامل ہے، کیونکہ دونوں سے احکام پر استدلال کیا جاتا ہے۔ المنزل علی النبی کی تعریف میں المنزل علی محمد ہے، اور یہاں پہ وضاحت کرتے ہوئے المنزل علی النبی کی لکھا گیا ہے۔ خیر، کیونکہ النبی سے مراد بھی ہمارے نبی ہیں، اور اگر محمد لفظ محمد لے آئیں، یعنی ہمارے نبی کا نام لے آئیں، تب بھی مراد ہمارے نبی کی ذات ہے، ٹھیک ہے۔ المنزل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس قید سے جس طرح دیگر انبیاء علیہم السلام پر نازل شدہ کتب تعریف سے خارج ہو گئیں، مثلا تورات، انجیل، زبور وغیرہ، کیونکہ تعریف میں المنزل علی النبی کا لفظ ہے، النبی، ٹھیک ہے، اس سے مراد خاص نبی یعنی ہمارے نبی ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جو کتاب ہمارے نبی پر نازل ہوئی ہوگی وہ کتاب تورات تو نہیں ہے، انجیل تو نہیں ہے، قرآن پاک ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو دوسری آسمانی کتابیں ہیں وہ سب اس تعریف سے خارج ہو گئیں، نکل گئیں، علی نبی کی قید کی وجہ سے یا علی محمد کی قید کی وجہ سے۔ اس کو بیان کر رہے ہیں، اس قید سے جس طرح دیگر انبیاء علیہم السلام پر نازل شدہ کتب تعریف سے خارج ہو گئیں، مثلا تورات، انجیل، زبور وغیرہ، اسی طرح دیگر انسانی کلام بھی اس سے خارج ہو گئے، کیونکہ وہ نازل شدہ نہیں ہیں۔ انسانی جو کلام ہیں، یعنی انسان جو گفتگو کرتے ہیں آپس میں، یہ کیونکہ نازل شدہ کلام نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے یہ تعریف سے خارج ہو گئے، ان پر قرآن کی تعریف صادق نہیں آئے گی۔ المنقول عنہ بالتواتر، قرآن پاک کی تعریف میں یعنی کتاب اللہ کی تعریف میں المنقول عنہ بالتواتر کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اب اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ تواتر سے مراد کیا ہے، نقل تواتر کسے کہیں گے۔ نقل متواتر سے مراد یہ ہے کہ اسے ہر دور کے ایسے لوگوں کی کثیر تعداد نے نقل کیا ہو جن کا جھوٹ پر جمع ہونا بطور عادت محال ہو، یعنی ہر دور میں ایسے بہت سارے لوگ روایت کیے ہوں جن کا جھوٹ پر جمع ہونا بطور عادت یعنی عادتاً محال ہو، اسے کہتے ہیں نقل متواتر۔ اس قید سے غیر متواتر قرأتیں خارج ہو گئی، یعنی اس قید کا فائدہ کیا ہے، المنقول عنہ بالتواتر، اس قید کا فائدہ کیا ہے اسے بیان کر رہے ہیں۔ اس قید سے غیر متواتر قرأتیں خارج ہو گئیں، خواہ وہ مشہور ہوں
یا نیچے آ رہا ہے یا احد، ٹھیک ہے، جو متواتر نہیں ہیں یا تو مشہور ہوں گی یا احد. اسی طرح سے بیان کر رہے ہیں اس قید سے غیر متواتر قراتیں خارج ہو گئیں خواہ وہ مشہور ہوں. مثلا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کفارہ قسم میں فصیام ثلاثتی ایام کے بعد متتابعات کا لفظ پڑھتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یعنی ان کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے کہ وہ فصیام ثلاثتی ایام کے بعد متتابعات کا لفظ پڑھتے ہیں. چونکہ اس میں تواتر نہیں اس لیے یہ قرآنی کلمات نہیں، اگرچہ یہ مشہور ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ یہ حد شہرت تک پہنچا ہے یہ کلمات کا پڑھنا، لیکن کیونکہ حد تواتر تک نہیں پہنچا، اس کو ہر دور میں اتنے لوگوں نے روایت نہیں کیا جن کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو، اسی وجہ سے یہ قرآنی کلمہ نہیں. کیونکہ قرآن کی تعریف کیا ہے؟ المنقول عنہ بالتواتر، تو تواتر کی جو قید ہے یہ یہاں نہیں پائی گئی، اس لیے اسے ہم قرآن نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے، اب بیان کر رہے ہیں خواہ وہ احاد ہوں، یعنی اگر متواتر نہیں ہیں، خواہ وہ مشہور ہوں یا احاد ہوں، وہ قرآن نہیں ہیں. خواہ وہ احاد ہوں، اسی صحابی کی قرات میں یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی قرات میں فعدۃ من ایام اخر، فعدۃ من ایام اخر کے بعد متتابعات کا کلمہ ہے، یہاں بھی متتابعات کا کلمہ ہے. اسے قرآنی کلمہ نہیں کہا جائے گا کیونکہ یہ احاد ہے. ٹھیک ہے، اور کتاب اللہ کی تعریف میں ایک لفظ استعمال کیا گیا المتعبد بتلاوتہ، یعنی وہ کلام جس کی تلاوت نماز میں کی جاتی ہے، جس کی تلاوت سے نماز ادا کی جاتی ہے. اس سے احادیث قدسیہ خارج ہو گئیں، کیونکہ ان کے الفاظ بھی اگرچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، احادیث قدسیہ کے جو الفاظ ہیں یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، مگر نماز ان کی تلاوت سے ادا نہیں کی جا سکتی. اگر کوئی نماز میں احادیث قدسیہ کی تلاوت کرے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. کتاب اللہ کی آسان تعریف، یہ تو کتاب اللہ کی تعریف تھی اور اس کی وضاحت ہو گئی. اب کتاب اللہ کی ایک آسان تعریف بیان کر رہے ہیں تاکہ آپ کا یاد کرنا آسان ہو جائے. الکلام المنزل علی النبی من اول الفاتحۃ الی آخر سورۃ الناس، یعنی وہ کلام مقدس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمد سے لے کر الناس تک نازل کیا گیا. یہ آسان تعریف ہے کہ وہ کلام مقدس جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمد سے لے کر الناس تک نازل کیا گیا، یہ ہے کتاب اللہ سے مراد. یاد رہے کہ اصولیین جو کتاب اللہ کہتے ہیں اس سے مراد مکمل قرآن پاک نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی اصول فقہ میں کتاب اللہ بھی ہے، تو اصول فقہ میں جو کتاب اللہ استعمال کیا جاتا ہے اس سے مراد مکمل کتاب اللہ نہیں ہے. یعنی مکمل کتاب اللہ یہ فقہ کی اصل نہیں ہے. مکمل کتاب اللہ سے مسائل ثابت نہیں کیے جاتے، احکام ثابت نہیں کیے جاتے، بلکہ 500 آیات ہیں جن میں احکام کا بیان ہے، ان سے بس احکام وغیرہ ثابت کیے جاتے ہیں. اللہ و رسولہ اعلم. اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.